السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے تجارت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو مخاطب فرما کہ کھاؤ پاکیزہ وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے پاکیزہ کھانا، اور پاکیزہ شخص وہی کھا سکتا ہے جب وہ حلال کمائے گا اور حلال کا کاروبار کرے گا، حلال کی کمائی گھر لے کر آئے گا، اسی سے رزق خریدے گا تو وہ پاکیزہ کھائے گا۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں حرام کا شک شبہ بھی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے شراب کی خرید و فروخت کی، اس کا کاروبار کیا، یا مردار کی خرید و فروخت یا اس کا کاروبار کیا، یا بتوں کی خرید و فروخت یا اس کا کاروبار کیا تو وہ حرام ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جو شراب والی چیزیں ہیں بے شک وہ لیکوڈ میں ہیں، بے شک وہ سالڈ میں ہے، یعنی کہ جمی ہوئی چیزیں ہیں یا وہ بہنے والی چیزیں ہیں، تو اس طرح کی جو بھی چیز ہے جو نشہ آور ہے اس کا کاروبار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ بالکل عام ہو چکا ہے، ہر غلط چیز جس کا کاروبار کیا جا رہا ہے بالکل عام کیا جا رہا۔ ہم نے حالات بدل دیے ہیں، نام بدل دیے ہیں، طریقہ کار بدل دیا ہے، لیکن خرید و فروخت اس کی جاری ہے، اور اس کو ہم نے اپنے لیے حلال کر دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب شراب کے نام بدل بدل کے بیچے جائیں گے، ہر نشہ آور کی چیز کی شکل بدل بدل کی بیچی جائے گی، تو اسی طرح ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہم دکانوں پہ سگریٹ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، یا جو یہ ایک نئی شکل آ گئی ہے ویب کی شکل میں، یا ایک اور نئی شکل آ گئی ہے یہ ببل کی شکل میں، تو اس طرح کی جو شکلیں ہیں، شکلیں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن جو اس میں اس کے اثرات ہیں وہ وہی رہنے ہیں۔ اور یہ اس چیز کا کاروبار کرنا، اپنی دکانوں میں رکھنا، اس کو بیچنا، اس کا خرید و فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ بنانے والا، اب جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ جو شخص شراب کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس سے وہ کمائی کر کے وہ گھر لے کے جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ وہ تو ایک مزدوری کر رہا ہے، تو مزدوری کرنا اور 100 کام ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی مزدوری کی جا سکتی ہے، اتنی کون سی مجبوری ہے کہ جا کے شراب کی فیکٹری میں ہی کام کرنا ہے؟
تو اسی لیے جن جن چیزوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرید و فروخت حرام کی گئی ہے، اس کا تجارت حرام کی گئی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس حدیث میں بتوں کے متعلق آتا ہے تو اس میں محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ ہم ٹیڈی بیئرز بناتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بچوں کے کھلونوں کے اس طرح کی جو چیزیں بناتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، شکل وہی آ جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں تو یہ تھا کہ لوگ بت خریدتے تھے اس کی پوجا کرنے کے لیے، لیکن آج جو ہے وہ بچوں کے کھلونوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمل وہ نہیں ہے، لیکن بچنے کا، اجتناب کرنے کا، جس چیز میں شک پڑ جائے اس میں حکم ہے۔ تو ان چیزوں میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور مردار سے مراد جو ہے وہ جانور ہے جو مرا ہوا ہے، جس کو ذبح کیا گیا وہ نہیں، جو مرا ہوا ہے، پہلے سے ہی مرا ہوا ہے، اس کو کئی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، اس طرح گوشت کھلایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اور تیسری چیز چوتھی چیز جو اس حدیث میں خنزیر کے گوشت کے متعلق، تو وہ بھی کئی شہروں میں باقاعدہ اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ہوٹلوں میں پکا کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی اور حلال خرید و فروخت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔